زندگی کے اندر ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا اور بہت محنت کر کے دیکھ لی، بہت عزتیں کما کے دیکھ لی، لیکن یہ عزت میری چرپائی کے ساتھ، میرے جنازے کے ساتھ قبرستان بھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ جب موت آ رہی ہے تو دنیا کے جتنے میری عزت کے درجے ہیں، جتنے اسباب ہیں، بیٹی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، داماد کی طرف سے، بہنوئی کی طرف سے، دکاندار کی طرف سے، اپنے ووٹر سپورٹر کی طرف سے، اپنی مسجد کے امام صاحب کی طرف سے، اپنے مسجد کے نمازی کی طرف سے، مدرسے کے طالب علموں کی طرف، یہ اتنی محبت والی پوٹلی میں قبر میں بھی لے کے جا رہا ہوں کہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تو پیسہ قبر کے اندر چلتا تو کوئی یہاں پیسہ چھوڑ کے نہ جاتا، ایک بینک قبر میں بھی کھلا ہوتا۔ اگر دنیا کے مادی اسباب سے قبر کے اندر انسان کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا تو سارے مکان مکون وہاں بنے ہوتے، تو بنجر زمین ہوتی۔ قرآن نے واضح طور پہ بتا دی، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اور لوگوں دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، تمہیں اتنی بڑی نظر آ رہی ہے، اللہ کی نظروں میں اتنی سی ہے، پٹوائے گی، اٹھوائے گی، کٹوائے گی، چلائے گی، رلائے گی، ہنسائے گی، لیکن یہ دنیا اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزار کے گئے زندگی تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شرمندہ بھی کروائے گی۔ بڑے بڑے ترم خان دنیا کے اندر آئے، اللہ نے سب کے سریوں کے گردن کے سریوں کو اللہ نے یوں کر کے مروڑ کے رکھ دیا۔ جو ایک دستخط کیا کرتے تھے پورے وسندے والی کی قسمت بدل کے رکھ دیا کرتے تھے، یوں کر کے ایک ہلکا سا ریڈ لائن یا کراس کیا کرتے تھے، روڈ بنا دیا کرتے تھے، نالوں کا نظام، گٹروں کا نظام صحیح کر دیا کرتے تھے، بلڈنگیں بنا دیا کرتے تھے۔ یقین جانو اب یوں 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 کر کے تھک گئے، لیکن قدرت نے بستر پہ لا کے ڈال دیا ہے۔ یار تیرا باپ نظر نہیں آتا، تیرے ابو جان کہاں چلے گئے؟ چاچو جی آپ کو نہیں پتا 15 دن ہو گئے فالج کے مرض میں پڑے ہوئے ہیں، ابو جان تو بات بھی نہیں کرتے، دعائیں بھی کام نہیں آ رہی، اب تو دعا بھی کام نہیں آ رہی، چلو چاچو جی آؤ میرے ابو کی عادت کر لو، کیا پتا آپ کے جانے سے ابو جان کا غم ہلکا ہو جائے۔ چاچے نذیر کے پاس چاچا بشیر چلا گیا، اسلم کے پاس اکرم چلا گیا، وہ یار تینوں کوئی ہوا حوصلہ کر، تو تے بچہ دی طرح رو رہا ہے، وہ کیسے حوصلہ کرے گا؟ پیشاب پخانہ اس کا تہمد میں شلوار میں نکل پہ رونا نہیں آئے گا تو بتا کب اس کو اپنے آپ پہ رونا آئے گا؟ وہ اس لیے تجھے رو رو کے دکھا رہا ہے کہ جو غلطی دنیا کی زندگی میں نے کی، بستر پہ لیٹ گیا، یہ غلطی تو نہ کرنا۔ بستر پہ لیٹ گیا، پہلے چودھری بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، امان بھی تھا، پٹھان بھی تھا، جگیردار بھی تھا، ذمہ دار بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایسی قدرت نے مجھے بستر پہ لا کے کروٹ بدلا کے پھینکا، نہ میں چودھری بھی نہیں رہا، اب میں انسان بھی کوئی نہیں رہا، نہ میں باپ رہا، نہ بیٹا رہا، نہ بھائی رہا۔ بیٹے کی للچائی ہوئی نظریں بتا رہی ہیں، دوائیں لا لا کے تھک گیا، کب موقع ملے گا جب باپ کو بستر سے اٹھا کے قبرستان کی گود میں چھوڑ کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبدالغفور ماویہ صاحب مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ اس پہ راضی ہو یا ناراضی ہو، کسی کی قرآن خوانی کے موقع پر بلا لیا جاتا ہے، صدیقی صاحب ذرا دعا نہ کرنا، ادھر کھانا تقسیم ہوتا ہے، ادھر گھر کے بڑے افراد کو لاتے ہیں، اے بڑا پتر ہے مولوی صاحب اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو۔ میں نے کہا مولانا اگر آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں یا میرے سے بندواؤ نا، یا میرے سے اس سے کچھ باتیں پوچھنے دو۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو؟ جس نے باپ کو مرتے وقت کلمہ یاد نہ دلایا، اس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو جس نے قبلے کی طرف منہ نہ کیا، نہ غسل میں شامل ہوا، نہ کفن میں شامل ہوا، نہ کفنانے میں، نہ نہلانے میں شامل ہوا، نہ جنازہ پڑھنے پڑھانے میں شامل ہوا۔ یہ پچھلی سب میں کھڑا تھا، دنیا اللہم اغفر لحینا و میتنا کہہ رہی تھی، یا خاموش کھڑا ہوا تھا، یہ قبر میں اتارنے میں شامل نہ ہوا، آمن الرسول سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے میں شامل نہ ہوا۔ یہ تو وہی بدبخت ہے جو اپنے گھر میں کہہ رہا تھا ایک تو مصیبت ساڑھے گلے پہ گئی ہیں، ایک اے میرے پیچھے چھٹ گئے ہیں، ابا جی کم سے کم تو اٹھ کے بیٹھ جا، ابا جان دوائی کے خرچے سے تو میری جان چھڑا دے۔ اماں کہتی پتر اسی ڈاکٹر کو لے جا جہاں سے پہلی دوائی دلوایا تھا، تیرے باپ کی ہاتھ میں حرکت آنے لگی تھی، کہتا اماں جی ڈاکٹر بڑا مہنگا ہے، محلے کے ڈسپینسر سے بتا دو ٹیکہ لگا کے چلا جائے گا۔ یہ وہی بیٹا ہے جو کل باپ کی چرپائی پہ کہہ رہا تھا ابو جی تاڑی مبانی نے مینوں پڑھنے پا دیتا، مینوں مصیبت پا دیتا۔ بہن نے کہا تھا بھائی مجھے اسکول کی فیس چاہیے، بہن نے کہا تھا میری کتابوں کا بیگ پھٹا ہوا چاہیے۔
اللہ اکبر تو نے باپ کو گھور کے دیکھ کے کہا تھا ایک تے اے جان نہیں چھڑدا اے مصیبتیں میرے گل پہ گئیاں نے خبردار ایسے کے سر پہ پگڑی نہ باندھ بلکہ اس سے معذرت کر لے جب باپ کی زندگی میں اس نے ماں کو اپنی اولاد کو اپنے بہن بھائیوں کو کچھ نہ سمجھا خدا پاک کی قسم اب سرداری نہ دے کل تک تو آنکھیں گھور گھور کے دکھاتا تھا اب گھر کی سرداری اس کے پاس آ گئی تو اس کے گناہ میں ملوث ہوگا جب بہن کو رلائے گا بیٹی کے پہ چماٹا مارے گا وہ پتہ نہیں بچے یا نہ بچے لیکن پگڑی باندھنے والے تیرا بیڑا غرق ضرور ہو جائے گا یہ تو پہلے گھر کے اندر ماں کو ماں نہیں سمجھتا بہن کو بہن نہیں سمجھتا بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا یہ تو کل رات کمرے میں اپنی بیوی سے کسر کسر کر رہا تھا اس کی بیوی سے کہہ رہی تھی کدوں ابے تو انگوٹھا لگوائیں گا سانپ بند ہو جائے گی اچھا پہلے لوا لے خبردار چابی کسی کو نہ دینا خبردار شناختی کارڈ کسی کو نہ دینا یہ تو پہلے سازشی کمرے میں کر رہے تھے اب عبداللہ نان اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھ کے سے فول اختیار دے رہا ہے تو جانے ماں کو ماں نہ سمجھ بھائی کو بھائی نہ سمجھ بہن کو بہن نہ سمجھ سمجھ یا عزت دار سمجھ خدا کے واسطے میرے پیارو جو وہ طریقہ رسول اللہ سے نہیں ملتا نبی کے یاروں سے نہیں ملتا نبی کے خاندان سے نہیں ملتا نبی کے آل سے نہیں ملتا ازواج سے نہیں ملتا بنات سے نہیں ملتا نبی کے یاروں سے نہیں ملتا محمد کے گھرانے سے نہیں ملتا وہ طریقہ اہل سنت والجماعت والو کم سے کم تم تو اپنے سٹیج پر نہ لے کے آؤ اللہ اکبر نہیں مولوی صاحب اس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے مولوی صاحب اس کا دین میں حصہ کوئی نہیں بس پگڑی اس لیے باندھی جا رہی ہے کہ خاندان والوں کو پتہ لگ جائے یہ بڑا ہے کیا خاندان والوں کو پتہ لگے گا یہ تو باپ کی موجودگی میں چاچے کو سلام نہیں کرتا یہ تو ماں کی موجودگی میں مامے کو سلام نہیں کرتا باپ کے مرنے کے بعد پتہ نہیں یہ کیا گل کھلائے گا اسی لیے میرے پیارو آپ حضرات کی خدمت میں مولانا میرے بھائی معاویہ صاحب کی خدمت میں الحمدللہ میں محبت کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ مفتی صاحب بھی سارے حاضری دینے کے لیے آئے صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہو اللہ اکبر صحابہ کے غلام بیٹھے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بیٹھے ہو اور میرے پیارو اپنی نسل پر خدا کے واسطے ترس کھاؤ اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر اپنے گھر والوں پہ ترس کھاؤ جو قرآن تم نے صندوقڑیوں میں چھپا دیا جو قرآن تم نے میرے عزیز الماریوں میں چھپا دیا جس مسلح کو تم نے پیٹیوں کے اندر دفنا دیا خدا کے واسطے اسے کمرے میں نمایاں رکھو تاکہ تیرا میرا دل قرآن کو دیکھنے کے لیے کرے کل ہاتھ میں لینے کے لیے کرے گا پرسوں قرآن پڑھنے کے لیے کرے گا جو مسلح میرے پیارو ہمیں الماریوں میں نظر نہیں آتا اسے اپنے کمرے میں بچھا آج مسلح کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا کر رہا ہے کل مسلح پہ کھڑے ہونے کو دل کرے گا مولانا ہر ایک کے حقوق میں نے دے دیے میرے پاس کسی کا حق نہیں ہے مولانا اللہ کا شکر ہے نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا مولانا اللہ کا شکر ہے میں بے باک زندگی گزار کے جا رہا ہوں میں نے کہا اللہ اکبر تیری بے باکی میں تیرے پیار میں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمر یاد آ گیا